فی امام مبین صلوات علی محمد حمد ہے اس اللہ کی حق بھی یہی ہے سیالکوٹ والوں کہ گفتگو کا آغاز اس کی حمد سے کیا جائے جو جب سے ہے حمید ہے میں قربان ہو جاؤں شاید تمہارا یہ انتظار تھا مجھے ایسے نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کیونکہ اگر محمد نہ ہوتا تو اسے حمید کہتا کو کسے سمجھ میں آیا دونوں ہاتھ اٹھا گیا نعرہ حیدر سبحان اللہ یعنی اگر کونین میں کوئی سرزمین ہے جہاں ایسی زندہ اور مثالی اور حلالی قوم کے بچے بستے ہیں جن کی تربیت فرش نہیں کم سے کم عرش عذاب ہوئی ہے اور جسے ناز ہے اس عرش پر اس وقت بیٹھنے پر اس کی نظر کرو اپنی تقریر کا پہلا فقرہ شیعہ سنی دیوبندی کسی مسلک کی تو سیالکوٹ والوں کوئی قید ہے ہی نہیں حمد ہے دینا میرا ساتھ اس اللہ کی جس نے ہم جیسے حقیروں کو ہم جیسے فقیروں کو اس دہلیز کا نوکر بنایا جسے مصطفیٰ بھی بغیر اجازت کے باہر نہیں کرتا نہیں جو اپنے پیروں پہ آ گئے ہیں وہ پھر منبر پر اپنا رزق لینے آیا ہے اختر عباس جس کا ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ نیچے نہ آئے کیونکہ یہ خیرات تمہیں علی سے مل رہی ہے اور علی سے ملا ہوا مومن سودا دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں جلال کے بعد برکت ترین نام سے کہہ دوں اب در بطول میں بھی نہیں اختر گرجے گا تو کہاں گرجے گا جنہیں رشتہ معلوم ہے نا کہنے کو تو سب ستاروں کی مانند ہیں لیکن جو سیدہ کی چوکھٹ پہ آ جائے ستارہ وہی معتبر ہوتا ہے مجھے تو اس حقیقت پر ذرا سا بھی شک نہیں کہ چونکہ خطبے کی ابتدائیہ میں ہونٹوں نے یاسین کی تلاوت کر لی ہے جبھی تو گفتگو آسمانوں سے کہیں آگے جا کر شروع ہو رہی ہے اور در بطول میں بیٹھ کر بحیثیت خطیب مجلس اعضا بحیثیت متکلم مجلس اعضا کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے یہ لکنت بھی خطیب کی ادا ہوتی ہے اگر اندر ولایت ہو ولایت کو ولایت مل گئی ہے اتنے حسین چہرے مل گئے ہیں حیرت ہے علی والو تم اپنی تاریخ سن کے بھی خوش نہیں ہو میں تو منبر کی بلندیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم حسین نہیں حسین ترین لگ رہے ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ ہم علی والوں کیا حسن کی تعریف ذرا کچھ اور ہے کر دو در بطول میں بیٹھے ہوئے علی والوں ہمارے ہاں حسین چہرہ کہتے ہی اسے ہے جو اللہ کے چہرے کی محبت میں اسیر رہا
ادا کیا ہے خدا کی قسم، ایسے سنتے میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اچھا یہ اب مذکور میرا نہیں سننے والوں کا ناراض مت ہو جائیے، اس لیے کہ آپ نے پہلی ملاقات میں اجنبیت محسوس ہی نہیں ہونے دی ہے۔ باقی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت عرصے سے اس سرزمین کا متلاشی تھا میں تو خامخواہ آتے ہوئے رستے میں، ٹھیک ہے مجھے بادلوں میں بلایا ہے اور میزبانی بڑی روحانی بھی ہے اور نورانی بھی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو عشق علی کی مستیاں ہیں نا، عزت علی کی قسم کھا رہا ہوں، کہہ دو یعنی عزت پروردگار کی قسم کھا رہا ہوں۔ کہ دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس، پانچویں مجلس کے بعد آشنا چہرے دیکھنے کے بعد اپنے لائے ہوئے موتی لٹاؤ۔ میں تو آمادہ ہوں پہلے فقرے سے ہی، چونکہ آیت نے یاسین یاسین یاسین، ٹھیک ہے آج میرا عنوان یاسین ہے، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ کیا سین ہے۔ سمجھنے والے بیٹھے ہو، مولا تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور خبردار میں نے انگریزی والا نہیں کہا، میں تو عربی والا کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ کیا۔ یہ سین اور سواد کہیں تو فرق نہیں سمجھ آیا، لوگ سین والی صورتوں کے پیچھے تو پڑے رہے لیکن اللہ کی سواد والی صورتیں نظر آئی۔ میں تو بڑی احتیاط سے قدم رکھنا چاہتا ہوں اس وادی میں، یہاں تو عباس بھی سر جھکائے کھڑے ہیں، جو خاموش ہے نہیں کھڑے، در بطول ہے، کتنا ادب، کتنی توجہ، کتنا اہتمام، گھبرا تو نہیں رہے، کتنا انصراف ہونا چاہیے ایک عزادار کے وجود میں جب وہ سیدہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہو۔ کوئی عالم ہونے کا دعوے دار نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ان کی خیرات بڑھتی کہاں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی میرا ناز ہے، یہی میرا افتخار ہے، لیکن ان تمام ادب آداب متعلمین یہ تو سب کم سے کم ہماری نسلیں پڑھ کر ہی یہاں آئی ہوگی کہ جس قافلے کی سالاری عباس کر رہے ہو، فیصلہ تم پہ چھوڑا سیال کوٹ والوں، اس قافلے میں کوئی بے ادب شامل ہو سکتا ہے؟ تو اب بات بے ادبی کے انکار و رد کی آ گئی، تو دو جملے ادبی بھی نظر کروں اپنے اہل ادب کے مجمع کے آگے، لیکن میں اگر طواف سے چوکوں تو جو آپ سزا قرار دیں وہ مجھے قبول ہے، مومن کی تو دی ہوئی سزا بھی موادی کو جزا لگے گی۔ میں کہہ گیا ہوں اور اس کی تشریح اب یہ وضاحت طلب ہے فقرہ، لیکن آنے والے دنوں میں اور اگر آج گفتگو کسی بھی بنا پر وضاحت کا شکار ہو جائے، اگر خطیب یہ محسوس کرنا شروع ہو جائے کہ نہیں بھی فقرے میں مزید تشریح اور وضاحت کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، تو یہ صرف اور صرف مشق اس لیے ہو رہی ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے ہی دن ہم اور آپ یعنی کہنے والا سننے والا دونوں کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر آ جائے، ورنہ کیا فائدہ ہمارا گھڑی تو ہو لیکن ٹیڑھی ہو۔ عقل مند قومیں جتنا جلدی ہو اپنے انٹرنل افیئرز کو لے کر، معاف کیجیے گا چونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں،
اور مجھے رٹی رٹائی پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، اور آپ جیسا مجمع رہا تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں خواہ آج پورے رستے میں ویسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بادلوں میں تو مجھے بلایا ہے، مولا خیر فرمائے یہاں کی انتظامیہ در بطول کی کہ میں نام لوں گا یقیناً، جس میں نمایاں شخصیات ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں اور ہمارے غضنفر صاحب ہیں، اور ہمارے آپ سے بہتر ہمارے صفدر شاہ صاحب اور ان کی فعالیت اور ان کے بچے اور حسینی رضا کاران۔ حالانکہ پہلی بار آ رہا ہوں، لگ رہا ہے انہی گلیوں میں پلا بڑا ہوں، لیکن اختر عباس یہ قصور مجمع کا تھوڑی، یہ تو قصور تمہارا ہے۔ یہ بات تو تمہیں گھر سے نکلنے سے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے کہ آنے والے دنیا کے جس مرضی کونے میں رہ رہے ہوں مزاج ایک جیسے ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک میسا میں ایک امبر ہے، ایک میرے لال سائی کے نام کا قلندر نعرہ واہ 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 واہ۔ میں آ رہا ہوں بسم اللہ۔ میں تو اس کے نظر میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے بادلوں پہ بٹھا کے لایا، لیکن یہاں جب سے میں اس پنجابی سرزمین پر آیا ہوں ایئرپورٹ سے لے کے ظاہر ہے مجھے کسی نہ کسی سورس آف ٹرانسپورٹیشن سے تو ٹریول کرنا ہی تھا۔ واہ واہ بے شک۔ اچھا ان کے میں قربان جاؤں جنہوں نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایسے کہا ہے کہ لگ رہا تھا کہ صرف بسم اللہ زبان سے ادا نہیں ہو رہی، بسم اللہ کے پردے میں چھپی ہوئی اللہ کی زبان بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ تیور صرف ماتمیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ بات ماتمیوں کی آ گئی ہے تو اختر عباس اپنا تعارف نہیں پوری قوم کا تعارف کروا رہا ہے۔ جہاں جہاں جاتا کی سرزمین سے اس صاحبان ولایت کے سائے پروان چڑھنے والی ولایتی سرزمین میں مولا جانتے ہیں جب سے سیالکوٹ سے پیغام آیا نا، میں نے یہ نہیں دیکھا کون بلا رہا ہے، میں نے تو دیکھا سیالکوٹ سیلیے الف لام کاف واو ٹے، جب دیکھا سیالکوٹ کے دل میں آل ہے میں چلا۔ آپ کی کیا بات ہے، یہ ناز تو آپ میں جچتا ہے، یہ افتخار تو صرف آپ کا استحقاق ہے، میرا استحقاق نہیں، لیکن جو کھڑے ہیں وصول کرے آپ تو مجھے مجبور کر رہے ہو۔ ایک تمہارا تھکن شکن دیدار خرید چکا ہے پہلی ملاقات میں اختر عباس کو۔ یہ لفاظی نہیں ہے، جو جس صف میں بیٹھا ہے جب چاہے آزما لے، بس حوالہ دے دینا در بطول والی پہلی مجلس میں تھا۔ میں کوئی اتنا احمق تھوڑی ہوں آپ کا انکار کر کے اپنی بخشش خطرے میں ڈالنا۔ اب تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں لاہور سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے منڈی بہادر تک جتنا بھی مجھے مختصر مسافرت ابھی تک میسر آئی ہے، میں نے دیکھا رستے میں مکانات ہیں سیدھا حالتوں میں نے نہیں دیکھا کہ شیعہ ہیں، سنی ہے، دیوبندی ہے، شافعی مالکی وغیرہ، یعنی جس فرقے سے بھی ہے۔ خیر سے سرکار کی دین میں برکت ہی اتنی ہو گئی ہے۔ صاحبان اشارت ہے یہ میرا نصیب ہے۔ اچھا اور میں نے نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ regardless of what sect they belonged to، میرا صاحب regardless of it، میں نے دل سوز کیفیت کے اندر چلا گیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ اپنی یہ خود نمائی مقصود نہیں ہے، ویسے یہ حقیقت اور ہے کہ خود سے داہی کی آواز جہل کا ماما ہے، جسے دیکھیے اس دور میں علامہ ہے۔ اتنا شیر شناس مجمع مجھے بہت عرصے کے بعد ملا ہے، بلکہ شاید اتنی تعداد میں بیعت وقت بہت کم ملا ہے، لیکن پورا رستہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے مکانات ان کے گھر کی عمارتیں اتنی کچی کیوں ہیں، اتنی بوسیدہ کیوں ہیں، اتنی خستہ حالت میں کیوں ہے۔ عجیب دل سوز کیفیت ہے نا، ایسی حالت میں کہ جب نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے، یعنی سوائے مردوں کے پاکستان میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا ہو، لیکن سوائے سیاسی چہل پہل اور متحرک شخصیات کے زندگی کئی کونے میں چھپی بیٹھی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسی حالت میں اس حالت میں ایسی عمارتوں میں یہ لوگ رہ کیسے رہے ہوں گے، لیکن اب میری نظر پلٹ دیے کسی اور نے نہیں، آپ نے۔ آپ اندر سے آواز کچھ اور آ رہی ہے، اجازت ہو تو میں سنا دو، یعنی میں فاصلہ نہیں رکھ رہا بلا فصل کی محبت میں کرنا مسئول، کوئی اندر سے کہہ رہے ہیں اختر عباس تو یہ نہ دیکھ ان کے مکان اتنے کچے کیوں ہیں، تو یہ پتا کرائے کہ عقیدے اتنے پکے کیوں ہیں۔
یہاں سے لے کے آخری صف تک پوری شیعت کا تعارف کرواتے ہوئے ماتمیوں کی توجہ، بسم اللہ سرکار، ماتمیوں کی توجہ اگر مجھے میسر آ جائے، حاصل ہو جائے تو 6 مصرے آپ تک نظر کروں، اگر آپ تک پہلے پہنچ گئے ہوں تو خیر ہے، میں بدل دیتا ہوں۔ مجلس شیخ کے وفادار رضاکاروں سے، حسینی رضاکار نے اتنی محبت سے مجھے ریسیو کیا ہے، تو میں رضاکاروں کا صرف حسینی نہیں اور بھی تھے، نگاہ میری سرسری منتقم اور القائم، دعا ہے کہ جو القائم ہیں وہ حسینی رضاکاروں کو اپنے نظام میں منتقم کے لیے منتخب کر لے۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے کہ خطیب تمہارے نصیب سے ہی گفتگو کر رہا ہو، لیکن میں سنو تعارف کروا رہا ہوں کہ مجلس شیخ کے وفادار رضاکاروں سے تھک گئے، اور فاطمہ بنت پیغمبر کے نمک خاروں سے۔ اب مانے کوئی یا نہ مانے، چکھا تو سب نے یہی نمک ہے۔ کیوں دکان چلو جو خاموش رہ گئے وہ سمجھ رہے اختر عباس کوئی نمک حلال ہوا اور نمک خوریوں پہ لمبی چوڑی تقریر کرے گا۔ میں تو سادہ سا آدمی ہوں، میں تو نمک لکھ کے سمجھ گیا کہ نمک میں ہے کیا، نون میم کیف۔ ہماری نظر سے دیکھو تو اس میں نون نجف کی ہے، میم مدینے کی ہے، اور ماتمیت کا آف جا رہا ہے کاروان نجف جا رہا ہے۔ وفادار رضاکاروں سے اور فاطمہ بنت پیغمبر کے نمک خاروں سے، کربلا والوں سے، عباس کے حبداروں سے، مت لجنا کبھی سرور کے عزاداروں سے۔ جو ہم علی والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس بات کا نطفہ ہے خبر رکھتے ہیں۔ آپ نے ثابت کر دیا زیادت نہیں کہ خام خواہ چکے مجمع میرے سامنے یا میں مجمع کے سامنے پیش ہوا ہوں تو ان کی لگی لپٹیاں انہیں کو سناتا رہا۔ عارف تو وہ ہے جو پیٹ پیچھے ہو اور اتنی ہوں کہ گھوم کے آپ تک پھر پہنچ جائے، لیکن مجبور کر دیا ہے خدا کی قسم۔ یعنی یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ شیروں کو وصول کرنے کا سلیقہ بھی شیروں کو ہی آتا ہے۔ گنجائش نہیں ہے مجھے اپنے موضوع سے مسلسل رہنا ہے، اور موضوع وہ جو پتہ نہیں ایسی کتنی جملہ کائناتوں سے کہیں افضل ہے، یعنی سید الملائکہ کی عقل جہاں نہیں جاتی، چلو اور اشارہ کر دو، جہاں مصطفیٰ بھی نالین اتار کے جائے، اجازت مان کے جا رہے ہیں۔
روایتیں دکھا دوں، حجرے میں جا رہے ہیں تو نالین اتار کے جا رہے ہیں۔ اب تم نے نالین وہ والی سمجھی جو جس اپنے مرضی کے سائز میں سینے پہ لگا لی۔ تمہارے قربان چلے جاؤ۔ نہیں ہم تو جھومتے نالین، پوچھ لو جا کے کبھی کس سے کہ یہ کیا ہے، تو اتنے بچوں کے تیور دیکھنا اور سیالکوٹ کی کسی بھی چوک پہ دیکھ لینا، اپنی مرضی کی زبان میں پوچھنا اس بچے سے جس نے سینے پہ لگایا وہ نہیں نالین، قربان چاہے میرے ماں باپ بھی سنا لیں ان کی۔ اچھا چلو بات آ گئی تو اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ سنائی کہ جب حضرت نوح نے پوچھا تھا کہ اچھا مالک کشتی بنانے کا حکم ہے تو وہ جسے بنانا ہے اس کی ماہیت کیا ہوگی، اس کا شیپ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں تماج سے ہماری نالین کو اتار دیا گیا۔ وہ جو انجینئرنگ کا کسی بھی قسم کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، وہ جو شیپس اینڈ ڈیزائنز کو سمجھتے ہیں، کیا کہنے میرے مالک کے کہنے سے ہماری نالین کی شبیہ کو کہہ دوں ہو جائے گا برداشت، جن کی نالینیں عرش سے اتر رہی ہوں وہ خود زمین پہ پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن قصور ان کا بھی نہیں ہے، فتح بازی میں جلد بازی نہیں، قصور ان کا بھی نہیں۔ کیا فائدہ کہ ایک آدمی آئے اور ایک ہی مخصوص طبقے کو سنائے اور چلا جائے، تو چار کو منزل پر لے کے پہنچنا کمال ہے۔ اکیلے کہیں پہنچ جانا کبھی بھی کسی بھی لغت میں کسی بھی غیرت مند قوم کی ڈکشنری میں کمال کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا۔ یہ بات اور ہے کہ کمال بھی کمال نہیں ہوتا جب تک جلال اور جمال آمنے سامنے نہ آیا۔ پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا چلے گئے ہیں، اب سمجھ میں آیا چونکہ مصطفیٰ اللہ کا آئینہ جمال بن کے معراج پہ گئے، ادھر سے کوئی آئینہ جلال بن کر پردے سے باہر آیا، جب جمال جلال کے سامنے آیا بیٹھے میرے اہل سنت بھائیوں، ہمارے اور ہمارے شیخ سعدی کو بھی کہنا پڑا بلغ العلا بالکمال۔ بچے سے بھی پوچھ لو کہ یہ جو تو سینے پہ سجائے پھر رہا ہے تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، آمین۔ کبھی کبھی دوسروں کو بھی دعا دے دینی چاہیے، آپ کی خیر ہو، آمین کہہ دیا کرے، پتہ نہیں کب کس کی وساطت سے بات چلی جائے۔ اچھا کبھی کبھی دعاؤں کی کیفیت میں پتہ نہیں ماتمی کا کبھی دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگتے کے بعد اتنی یقین کی کیفیت میں ہوتا ہے کہتا ہے آمین، کبھی کوئی کہتا ہے سم آمین، کوئی کہتا ہے الہی آمین، کوئی کہتا ہے یا رب العالمین آمین ثم آمین، اور ماتمی پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے ماتمی بھی دیکھے کہ دعا مانگتے ہی کہتے ہیں علی مولا، پتہ نہیں میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ان سے ناراض نہیں ہوا کرو، یقیناً عقیدے کی کسی اور منزل پر ہے، اور آزما کے دیکھ لینا دعا کرنے کے بعد جب آمین کہو تو لگتا ہے ابھی بھی لہجے میں التماس ہے، پتہ نہیں اشارہ سمجھے ہو یا نہیں، ابھی بھی لگتا ہے لہجے میں گزارش ہے، لیکن دعا نکلتے ہی اگر زبان سے نکل جانا ہے در مولا، ایسا لگتا ہے اللہ نے اپنی مہر اپنے ہاتھوں سے خود لگایا۔ جس کو جتنا ملا اسے اتنا علی مبارک، لیکن ایسا تو کسی کو نہیں ملا جیسا پردے ہٹنے کے بعد مصطفیٰ کو ملا۔ مصطفیٰ اجازت ہے، کوشش کی گئی کہ ہر لفظ میں گفتگو کی جائے تاکہ ایک عنوان کے تحت عنوان تو ہے ہی یہی جو عمر بھر کا ہے، اور وہ حصول ہے، حاصل ہے کس کا؟ معرفت محمد و آل محمد کا، لیکن اور آپ کی سانسیں قیامت تک کے لیے بھی اگر دوام پا جائے
اور رفتار دگنی تگنی چوگنی پا جائیں، تب بھی اس گھرانے کی مدحت بدحسرائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے بہتے ہوئے سمندر کرم میں کسی لہر کے اوپر اس کی نمی کو بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی باری کیا ہے کہ جائے کہ ہم اور آپ اس ذات پہ گفتگو شروع کریں جو علی جیسے علی کا بھی ناز ہے۔ روک لیتا ہوں یاسین، یاسین کو کہا ہے قرآن کا، اب دل تو میرا بھی کر رہا ہے، روکے دو جملے تو یہاں کہو، ایسے سننے والے پتہ نہیں کہاں پھر کسی کو نصیب ہو۔ اور یاسین قرآن کا دل ہے، غور کرو، سورہ یاسین نہیں، صرف یاسین، اور جو نہیں جانتا وہ آج جان لے، یاسین سے مراد ہے یا سیدہ، ستر ظاہر۔ ہو سکتا ہے کہ طالب علم کے پوچھے کہ علامہ بطی دلیل یعنی بچه دلیلی شما این حرفا رو گذاشتید رو حضرت امام حسین رفتید و این حرفا رو از لبای شما اومدن بیرون اور آپ نے یہ لفاظی وہاں پہ کر دی کہ یاسین سے مراد یا سیدہ ہے، ہر آیت کے 70 ظاہر ہیں اور 70 باطن ہیں، یعنی 140 تفسیریں پر حق ہے۔ یہ تو ابھی ایک تفسیر ہے کہ یاسین سے مراد یا سیدہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب حیدر کو کون بٹھائے؟ یاسین، دل نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہی وہ سین جس کے نام سے قیامت تک ہر فرش عذاب منصوب رہے گا، کہتے نا یا انشاءاللہ، سارے مل کے کہتے نا یا، اور جس کی خوشیوں میں خوش ہونے کا جسے سلیقہ آتا ہو، حق کائنات میں صرف اسی کو ہے کہ وہ خوش نصب بھی کہلائے اور خوش نصیب بھی کہلائے۔ آپ دیکھ لو نا 1444 ہجری محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا نہیں، جو خاموش نہیں ہوا یا نہیں ہوا، اور عشرہ اولیٰ میں قدم رکھ دیا۔ آپ تو جانتے ایک طرف وہ ہیں جو آل محمد کے بچوں کو بچے سمجھتے ہیں، یزید کے بچے، اللہ نہ کرے کسی کی راتوں رات کوئی رشتہ داری نکل آئی ہو یزید سے۔ میں اپنی قوم کے بچوں کو دعا دے سکتا ہوں، اچھا پڑھ نہیں رہا ہوں، قرآن جاؤ سننے والوں کی بھی اداؤں کے، ادھر ادھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر انہیں پتا ہے ہماری یہ والی ہوتی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جس کو دیدار ہو رہا ہو اللہ کے چہرے کا، تو پھر یہ گھاٹے خسارے کے سودے کیوں کرے، ہے یا نہیں؟ تو بہرحال میں نظر کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہے، جتنا کچھ مقصوب ہے، میری اور آپ کے جذبات، میری اور آپ کی کیفیت میں ناراض نہ ہو اگر، تو یہ حوصلہ افزائی آپ نے میری فرمائی ہے، یہ سب خوشنودی اس ذات کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے جہاں حسن بھی سر نہیں اٹھاتے، جہاں حسین بھی سر نہیں اٹھاتے۔ تو یہ قیامت تک جتنی مجلسیں ہو رہی ہوں گی، شہادت جس اولاد کی بیان ہو، فضائل جس اولاد کے بیان ہو رہے ہو، منسوب اسی ذات سے رہے گی جو پنجے تن کی بھی اصل ہے۔ اب جنہوں نے داد دی ہے انہوں نے تو ثابت بھی کر دیا ہے کہ انہیں پتا ہے اصل کہتے کسے ہے، لیکن آپ نے تو یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان سیدہ، ہم کہاں اس قابل کے بی بی کا نام لے لیں، لیکن اشارے سے تو بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور اشارہ بھی بڑا محتاط کیا جائے، یعنی سیدہ اپنی صاحبزادی کی طرف اشارہ کر کے مالک فرما رہے ہیں
उम्मु अबीहा। सैयदा अपने बाप की, मैं कुर्बान हो जाऊं, यही तो रोकना है मैंने तुम्हें नौजवान हो। सैयदा अपने बाप की माँ नहीं, अपने बाप की उम्म है। और अरबी में किसी भी शय की असल को याद आ गया, पहले से पता था आपको, मैं तो याद दिला रहा हूं, उसकी उम्म कहा जाता है। अब समझ में आया, हदीस ये नहीं कह रही कि मेरी माँ है, हदीस कह रही है सैयदा मेरी असल है। चल मैं बताता हूँ, जैसे हम और आप चर्चे करते हैं उसूले दीन, फरूए दीन, यानी उसूले दीन यानी दीन की जड़ें। मैंने कोई उखाड़ तो नहीं दी है मैं कुर्बान हो जाऊँ आपके अंदाज पर, लेकिन जरा सा गौर फरमाइएगा। देखिए उसूल दीन की जड़ें और फरूग दीन की शाखें। पूछे किसी अक्ल के अंधे से कि जब जड़ ही नहीं होगी तो शाख कहाँ से आएगी? आ रहा है मजमा भी आ रहा है, जब तक मैं से ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो मुझे और आपको मिलके और करनी पड़ेगी। यानी किसी भी शय की असल को, ये मिंबर है, इसकी असल बज़ाहिर लकड़ी है, और ये लकड़ी जो है ये इस मिंबर की ओम है। यानी किसी भी शय की असल को असल होगी तो शाख वजूद में आएगी। यानी रसूल ने ये हदीस सुना के जिससे समझ में आए उसे मुबारक, जिसे बर्दाश्त ना हुआ उसे भी मुबारक। ये भी करम होता है आले मोहम्मद का, जितना दिखाएं ये भी करम, जितना रोक लें तुम्हारे हक में बेहतर। फायदा शॉर्ट सर्किट वक्त से पहले ही हो जाए। नौजवानों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बिजली की समझ रहे हो और मैं नूर की सप्लाइयों का जिक्र कर रहा हूँ। चले वक्त मेरे ख्याल में अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं समेट लेता हूँ अपना बयान, लेकिन अगर आपने याद दिलाया तो मैं बात यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सही है ना, अपने बाप की असल है, यानी गोया हुजूर बताना ये चाह रहे हो कि ज़हूर में हम पहले हैं, वजूद में ये पहले हैं। जिसे वजूद मिला ये इस माँ की दुआ से है, उसको नजर करवाए अख्तर अब्बास अपने ये अनगिनत लातादात बिसरे जब तक तुम सुनो में नजर कर देता हो। और अशराए उला का आगाज कर दिया है। कल से अगर आओ तो ये सोच कर आना कि सुना है मजलिस के बानियों ने रखी है मजलिस बनाम ज़हरा। नहीं मैं अभी खत्म नहीं कर रहा, सुना है मजलिस के बानियों ने। जो खड़े हो ना, आज हक भी यही था, क्योंकि जिक्र उसका हो रहा है जिसकी आमद पे मुस्तफा खड़े हो जाते हैं। जो खड़ा हुआ है वो तो बज़ाहिर मारिफत में बैठे उससे भी ज्यादा है, जो आगे बैठे हैं साबित तो वही कर रहे हैं कि वो किसी से कम नहीं है। और नाराज ना हो, मेरी तो दुआ है मालिक दोनों को नजर बद से महफूज रखे। लेकिन सुना है मजलिस के बानियों ने रखी है मजलिस बनाम ज़हरा। मुझे मालूम है कि मेरा वक्त हो चुका है, लेकिन अब जिक्र उनका है कि जिनके इरादों से वक्त खल्क हुआ। मैं तो मौला जानते बड़ी एहतियात से कदम रख रहा हूँ। अभी भी मजलिस के बाद बहुत से लोग मुझसे नाला होंगे, अख्तर अब्बास मालिक ने तुम्हें इतना अगर अदा कर रखा है तो सारा बयान क्यों नहीं कर दिया? क्यों? क्योंकि अख्तर अब्बास को पता है मदीने में सब सलमान थोड़ी है। तो मेरी और भी ड्यूटियां है। क्यों? क्योंकि हर एक के सीने में समंदर नहीं होता और हर चांद गरीबान कलंदर नहीं होता। सुनते जिस घर में ना हो मातम शबीर की रौनक, जिंदान तो हो सकता है वो घर नहीं होता। लन्नत भेजते हैं ऐसी दुनिया पर जिसमें आप ना हो। क्यों?
हूँ क्योंकि कोई फायदा थोड़ी है उन घरों में रहने का जिनमें बाप ना हो। पता नहीं कौन मुझे दाद क्यों दे रहा है, जिसे रसूल की हदीस याद आवाज से आवाज मिला के पड़ेगा। आते हुए अली को देखकर मुसलमानों में ने और तुम्हारे नबी सैयदुल अंबिया कुर्बान जाओ सरकार के जिन्होंने देखो ना मैं तुम्हारी दवाई नहीं कर रहा, जिन्होंने आते हुए अली को देख के कहा अना व अली अना। अब अगर तुम्हारी अना बीच में आ जाए तो इसका इलाज हम खुद भी करना नहीं चाहते। बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ, जज्बात में नबी तो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ मुस्तकिलियात दहानियाँ होती रहती हैं। याद करो तुम्हें कहाँ से लेकर कहाँ तक बिठा चुके हो। और जाकिरीन से कह रहा हूँ, मुझसे बेहतर जाकिरीन और बहुत बड़े जाकिरीन क्योंकि बड़े होकर छोटे को सुन रहे हैं। इससे भी ज्यादा कोई बड़ापन हो सकता है इस दौर में, इस कोरोना जैसे दौर में। लेकिन एक बात तो मैं भी यहाँ करूँगा, इतना बड़ा खतीब नहीं हो सका, लेकिन पंजाब हुकूमत से हुकूमत ये हुकूमत वो हुकूमत सबके सूबाई लेटर हेडों पे लिखवा के दे सकता हूँ। आने वाली मजलिसों की यादहानी के लिए कह रहा हूँ कि कोरोना हाथ मिलाने से फैल रहा है, अली के नाम पे उठाने से नहीं। अपने वाले के नाम पे दोनों हाथ कर दो मैं मुकम्मल। सुना है मजलिस के फाउंडियों ने रखी है मजलिस बनाम ज़हरा। दे दो मेरा साथ और यहाँ तक आएगा चल के बस वो गज़ल से है जो गुलाम ज़हरा। जो शायरी समझते हो, काफिया वाइज समझते हो, सुना है मजलिस के फाउंडियों ने रखी है मजलिस जी ऊपर नाम ज़हरा। और यहाँ तक आएगा चल के बस वो गज़ल से है जो गुलाम ज़हरा। जो बदनसब है कहाँ से आए समझ में उसकी मकाम ज़हरा। और कसम खुदा की खुदा भी आया है मुझसे सुनने कलाम ज़हरा। सियाल कौन तुम मुस्तहिक हो, मैं बैठ नजर कर रहा हूँ। मुझे यकीन था, बैठना नहीं, मुझे यकीन था कि मेरी मेहनत यहाँ पे आके वसूल होगी और नबी अदब से खड़े रहेंगे सुकून से मत है बदूल। खड़े को खड़ेंगे नारा आपने दोबारा लगवाना है। ये जो अली हक नहीं कहते, अब हक तो ये है पर एक बार हो जाए जरूर तमाम की जाए। एक बैठे बैठे आदत निकालो और पूछो अपने हजरत आयतुल्लाह गूगल से, पूछ लो वो तुम्हें इल्मुल अदब निकाल के बताएगा। हक की आदत निकालो, लंबी चौड़ी सहमत नहीं दे रहा। हे के 8 है और काफ के 100 है, 108 और 1 और 8 होता है 9। नहीं समझ में आया? हक की आदत ही 9 है। अब समझ में आया? और क्योंकि 9 की आदत पे हुकूमत सैयदा की है, जब तो शिया ये नारा लगा के बताते हैं कि हक के साथ सिवाय अली के कोई कचरा। वक्त हो गया। मौला जानते मिंबर पे बैठ के कसम खा रहा हूँ और जरूरत नहीं मुझे कसम खाने की। विलायती का तेवर समझता है और तुम भी नहीं समझोगे तो फिर अल्लाह करे मुझे कोई ना ही समझे बेहतर है। माना भी गुनूदगी में हूँ, याद रखना मेरी कौम में जो गुनूदगी भी होती है ना, यानी अमली वाले नींद में भी हो ना तो इतने बेदार होते हैं कि सीजनल डकैतों को डकैतियां मारने नहीं लगा। सोच भी नहीं सकता
کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو طنز و تنقید کروں؟ خدا کے لیے پہلی مجلس میں کوئی اتنا مسئلہ مت کھڑا کر دیجئے گا کہ وہ تو اپنوں کو تنقید کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کو ایسے لوگوں میں اپنے نظر آ رہے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ آئیں اور ہمیں بھی بتائیں۔ میں تو اس اخلاقاً کہہ رہا ہوں کہ جو بد نصب ہے کہاں سے آئے تھا گیا، کہاں سے آئے سمجھ میں اس کی مقام زہرا، قسم خدا کی خدا بھی آیا ہے مجھ سے سننے کلام زہرا۔ مجھے یقین تھا کہ میری محنت یہاں پہ آ کے وصول ہوگی اور نبی ادب سے کھڑے رہیں گے، سنوس مدح بطول ہوگی۔ اس بند میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یاسین پر کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے مصرے میں یاد دلا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بھی یہی سوچ کے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہم نعرہ لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہم کیونکہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ میرے بچوں یہاں عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں، کا کوئی کام، نہ سن کا کوئی کام، نہ سال کا کوئی کام۔ کیوں میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ارے یہاں تو ہم نے عمروں کی حقیقتیں بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ علی کا عشق ہے کوئی بچوں کا کھیل ہے، یا تو 300 سال کا سلمان بھی جوان نظر آتا۔ اور قرآنیت کے اعتبار سے، یعنی اپنی قبول اور ظروف کے اعتبار سے جو جس بلندی پر سن رہا ہے کم سے کم اسی بلندی پر وصول کرتا ہوا نظر بھی تو آئے۔ اور پیچھے والوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، البتہ نوجوانوں سے، بزرگوں سے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح سے بات کروں، اجازت ہے؟ آگے والوں کی تو خیر ہو، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی تو ثابت کریں کہ کسی ہستی کے بٹھائے میں زبردستی کے نہیں بٹھائے۔ جس ہستی کے تم بٹھا ہوا میں مصرع نظر کرتا ہوں، کون سیدہ، کون سیدہ سنا؟ نبی کی دختر، خدا کا پردہ، علی کی ہمسر جناب زہرا۔ اجازت ہے؟ نبی کی دختر، خدا کا پردہ، کل گیا میرا عشرہ، چڑ گیا تذکرہ پردہ۔ حوصلہ ہے؟ نبی کی دختر، علی مولا، خدا کا پردہ، علی کی ہمسر جناب زہرا۔ صبح کے ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے گزر جائے گا اخترباز، جو سو رہا ہے اس کے پلے نہیں پڑے گا کہ نصیب میں صبح کسے کہتے رہے۔ میری طرف دیکھ رہا، نبی کی دختر، خدا کا پردہ، علی کی ہمسر جناب زہرا، اور ہے لفظ کن جس کی دسترس میں، وہی تو ہے انتخاب زہرا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے سفر طے کرا لینا، نبی کی دختر، خدا کا پردہ، ولی کی ہمسر جناب زہرا، ہے لفظ کن جس کی دسترس میں، وہی تو ہے انتخاب زہرا۔ اور جہاں بشر نے خدا کو سمجھا وہاں سے آگے حجاب زہرا۔ رک کے تھوڑا سا لطف تو لے لو مصرے کا، کیونکہ اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ جہاں بشر نے خدا کو سمجھا، چوتھے مصرے کی ساتھ کی پہ تو میں خود بھی قربان ہوں، یعنی وہ حیثیت کہتے ہیں نا کلام شاعر کو، زبان شاعر کو ساتھ اپنی جگہ، لیکن اس مصرے پہ تو بار بار قربان بھی بجی، کیونکہ اس کی ساتھ کی پہ کون نہ مر جائے خدایا۔ نبی کی دختر، خدا کا پردہ، ولی کی ہمسر جناب زہرا، ہے لفظ کن جس کی دسترس میں، وہی تو ہے انتخاب زہرا۔ قرآن سے سنا رہا ہوں تو یاسین کی تفسیر، ہے لفظ کن جس کی دسترس میں، وہی تو ہے انتخاب زہرا۔ اور جہاں بشر نے خدا کو سمجھا، سمجھائیں گے تو ایسا، جہاں بشر نے خدا کو سمجھا
وہاں سے آگے حجاب زہرا، اور قرآن سے پوچھو قرآن کیا ہے، قرآن کہے گا کتاب زہرا۔ دیتے رہو بات تمہارے لیے ہے میرے پاس، اب تک تو تم نے دے دی لکھنے والے کو۔ ارے علی کی زوجہ کا تھکنا نہیں، علی کی زوجہ کا ذکر سن کر اگر ہو خوش تو یہ کام کرنا، پہلے تشکر ادب سے جا کر تم اپنی ماں کو سلام۔ وہ جس کے میں اور بات کریں گے اس کی ذات پر، وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں، میں ختم کرتا ہوں، وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں، خود نہیں، بچے وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام میں ہستی امام بن کر۔ سیالکوٹ والوں کیا یاد کرو گے کہ ساری گفتگو ہوئی صرف نمک کے چکر میں ہے، نمک حلال خوش ہو رہا ہے، نمک حراموں کی موت ہو رہی ہے۔ اور کیا یاد کرو گے، آؤ لاگے ہاتھوں آج نمک کی بھی عدد نکالتے ہیں، ابھی انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہے اور گوگل تم نے بند بھی نہیں کیا۔ نون میم کاف، نون کے 50، میم کے 40، 90، کاف کے 20۔ اچھا اتنی آسانی سے جاوید ہوگا؟ نمک کے عدد ہیں 110، یعنی سادہ لفظوں میں جس علی کی فضائل برداشت نہیں ہو، نمک حرام نہیں ہے تو اور کیا؟ اور جس کے بچے چلا رہے ہیں، چلو اگر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، کوشش کرتا ہوں یہاں کہوں، وہ جس کے لطف آیا یا رہے، وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام میں ہستی امام بن کر، اور اجال میں نے محنت کی ہے، اجالا بھر دیں جو شام میں بھی، جس نے مصرے کو سمجھائے میری دعا ہے وہ اسی سال 40 شام پر ہو، شام والی کی زری پر چوکھٹ پہ ہو، اور ہماری نمائندگی میں بھی مالکوں کی بارگاہ میں سجدے اور سلام پہنچا رہا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت ہے تو وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام ہستی، اور انشاءاللہ پھر جو شام میں بھی شعور صبح دوام بن کر جو بھیک سورج کو دے رہے ہیں۔ میں نے ایک سے شروع نہیں کیا تھا، مجھے بھی علی کا نوکر نہیں کہنا، جو بھیک ہے تو آج بھیک سورج کو دے رہے ہیں، تمام ماہ تمام بن کر، اور سلام کرتے ہیں انبیاء بھی ادب سے جس کو غلام بن کر۔ پتہ نہیں سیالکوٹ والوں تمہیں آواز آ رہی ہے نہیں، صدا یہ چکی کی گردشوں سے، صدا یہ چکی کی گردشوں سے عطائے زہرا کی آ رہی ہے۔ ارے ملائکہ ہے فقیر اس کے، یہی تو سب کو کھلا رہا ہے۔ تو ابھی بھی بہت زیادہ ہمارا یقین جانو ملک جانتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ ابھی پڑھنے والے نے انگڑائی بھی نہیں دی ہے، لیکن انگڑائی وقت سے پہلے ہو تو سوائے حماقت کے کچھ نہیں ہے۔ گھبرا گئے؟ یعنی جو کچھ ہے اس کا گزارا اگر کسی پر ہے تو وہ ان کا بخشا ہوا نمک ہے، جو جاننے کے بعد آج بھی فرشی تو فرشی عرشیوں کو بھی نہیں، یہ عقیدہ نہیں، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سیدہ عرشیوں کو بھی کھلا رہی ہے تو اس پر تو اور مجلسیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر ایک فقرہ میں یہاں کہوں گا، یعنی جو آج بھی بظاہر
دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کے آب و طعام اور اس کا بندوبست روز کر رہی ہے. یہ کون سا انسان ان کی پیاسی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی جائے. اجرکم علی اللہ. فقرہ سخت کہا ہے بیٹے اور واجب ہے مجھ پر بحیثیت خطیب مجلس اعظم کسی عزادار کا دل دکھ گیا ہے کیونکہ اس گھرانے میں کچھ ہستیوں کے مصائب سنانے کے بھی کچھ ادب اور آداب ہے. کیونکہ میں اور تم تو سن کے برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ جو تمہارا زنجیروں والا امام ہے نا جس کے اپنے بچوں کے گھروں میں جب مجلسیں ہوتی تھی پتہ نہیں کس کا مقدر ہے مجھے فقرہ یاد آ رہا ہے. میں نے وقت زیادہ لیا ہے لیکن میں ممبر وقت سے پہلے ماتمیوں کے حوالے کروں گا کیونکہ میری ڈیوٹی صرف اتنی ہوتی ہے سلام گزاروں سے منصب کو لے کر ماتمیوں کے حوالے کر دینا. مجھے اپنے فرائض کا احساس ہے. یہ ٹرانزٹ ہے. معراج یہی ہے کہ ماتمی کے سپرد کر دیا جائے فرش اعلیٰ. اس لیے نہیں کہ سامنے ماتمی ہے یہ کہ میں ان کو ان کی لگی لپٹی کوئی بات انہیں سنانا چاہ رہا ہوں. دیکھو مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی من کجا شما کجا یعنی میں کدھر ماتمی کدھر. دیکھیں ہم اور آپ فرش بچھا کر جس کا انتظار کریں تم سمجھ آؤ تو قیامت تک بھی رونے کو بہت ہی چوں گا. میں اور آپ فرش بچھا کر جس کا انتظار کریں اسے بطول کہتے ہیں اور بطول جس کا انتظار کرے اسے ماتمی کہتے ہیں. میری مائیں بہنیں سن رہی ہے. اختر عباس کی کوئی گزارش ہے کچھ بناؤ نہ بناؤ اپنے بچوں کو حسین کا بہترین ماتمی ضرور بنا رہا کیونکہ ماتم اپنی ذات میں مکمل ادب ہے. اجرکم علی اللہ. لیکن جب میرے اور آپ کے بیمار امام کے اپنی آل اولاد کے ہاں مجلس ہوتی تھی نا اگر تھکے نہیں ہو تو ایک فقرہ کہو. میرے اور آپ کے پاس جعفر صادق کے گھر میں مجلس علماء یعنی ذکر کا مالک ہو کر گھر میں فرش بچھا کر مولا فرش پہ تشریف فرما ہے اور ذاکر ان کے گھر کی دہلیز میں وارد ہو رہا ہے. امام ہو کر پتہ نہیں جو یہاں ذاکرین ہے وہ اپنی قدر کر رہے ہیں یا رہے. امام ہو کر جب ذاکر آیا تو اس کے پاس گئے اسے سینے سے لگا کر اس کے بازو پکڑ کر کہتے اے میری دادی کے مددگار. اجرکم علی اللہ. اللہ جانے تمہارے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کون سا مرہم مل جاتا ہے حسین کی زخمی ماں کو. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. مجھے معلوم ہے محرم کا چاند دیکھا ہے اور اسی پاک بی بی کو گواہ بنا کے اپنی ہائے بلند کرنا کہ میں نے اور آپ نے یہ چاند دیکھا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر. اور آسان کرتا ہوں میں نے اور تم نے ماتمیوں یہ چاند دیکھا ہے اپنے گھر کی چھتوں کے نیچے لیکن علی کی بیٹیوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا. اجرکم علی اللہ. صحراؤں میں دیکھا ہے. اجرکم علی اللہ. پہلی محرم ہے قافلہ رواں دواں ہے اور اس قافلے میں وہ بیٹی بھی ہے جو اپنی ماں کی مصیبتوں کی چشمدید گواہ ہے. ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگ رہا ہوں. پہلی محرم ہے مہینہ 7 دن جس ماں نے ایک قضا خانے سے دوسرے قضا خانے کا سفر طے کر رہا ہو. حق نہیں ہے کہ میں اور آپ آج اس کی مصیبت پہ تو وہاں سے کہا ہے. آپ کی خاموشی اگر کوئی اور فیصلہ کر رہی ہے تو مجھے منظور ہے لیکن میں قربان جاؤں اس بی بی کی مصیبتوں پر کہ جو گھر سے جب چلی تھی تو سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. اب وہ شیعہ نہیں جو اس کے بعد بھی کچھ سننے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن قربان ہو جاؤ جو تمہاری اور میری یہ سیدہ بخت بایان بیان بے بیا
दरबार से घर वापस आई है ना, तारीख कहती है बीबी के सर का एक बाल भी ऐसा नहीं था जो सफेद ना हो गया हो। कमर झुक गई थे, फिजा से कह रही है फिजा हो सके तो मुझे सहारा दे दो। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। फिजा हो सके तो मुझे सहारा देकर इस मुसल्ले पर बिठा। और ये जो साकरीन मुझे और तुम्हें नहीं सुनाते, बस वो नजर करो ना, तुम जानो आदमी अब तुम्हारा मुकद्दर जाना है। कहते शाम बीबी जब आई ना 25 कदम तो थे। इन 25 कदमों की कीमत क्या थी, कोई उस 25 साल के कड़ियल जवान से पूछो जो भरी जवानी में ज़ईफ हो गए हो। थकना नहीं, मैं कुर्बान जाऊं, मेरा रिस्क भी इसी आइडिया हो के मिलता है। ये ना हो कि मैं यहाँ से खाली हाथ चला जाऊं। चलो मैं खाली हाथ चला जाऊं तो गुनहगार नहीं हो गए, लेकिन अगर वो खाली हाथ चले गए, मैं इशारा करता हूँ वो शिया नहीं जिसकी रूह तड़प न जाए, जिसे पहले भी दरबार से खाली लौटा दिया गया हो। इससे बड़ा भी कोई जुल्म होगा कि हुसैन की मजलिस में आए और खाली हाथ चले जाए। कोई एक बार शहीद नहीं हुई वो जात जिसे हुसैन माँ कहते हैं। देखो अली वालों, रोने का ताल्लुक अल्फाज से नहीं होता, रोने का ताल्लुक होता है एहसास से। और जिसे सैयदा के जख्मों का जितना एहसास होता है वो बस गिरिए की कैफियत के उतना ही आस पास होता है। बस अपने आप के सुपुर्द कर रहा हूँ, एक रिवायत सुनाकर एक रिवायत आपके हवाले। लेकिन ये मश्क है और मुझे मालूम है मसाइब को रोक के अज़ादारों से मुश्किल नहीं करवाई जाती, लेकिन कुरान कम अज़ कम कुरान हो जो मैं और आप आज अपने सरों पर रखें, कम अज़ कम कुरान हो। और ये बात अपने आप से पूछें कि क्या मैं आप समेत और आप मैं समेत, क्या हम जहाँ जा रही है बस, क्या हम मिन हैसुल कौम इस काबिल थे कि सैयदा हमें इतनी इज्जतों से नवाज देते। अच्छा जो खामोश है कहीं वो शिकायत तो नहीं कर रहा, बस अब आप जाने और सैयदा जाने। लेकिन मैं किस मकाम की बात कर रहा हूँ, आज़ादार अगर हो तो तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे कि इतनी इज्जत मिलती है हमें। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से रिवायत पढ़ी है सदर शाह साहब, और जितनी मेरी वाजिबुल एहतराम वाजिबुल बहिश्त इंतजामिया तशरीफ फरमा है, 8 दिन दिल खोल के पुरसा देना, पता नहीं अगला साल मुहर्रम का नसीब होता है या नहीं होता। ये रिवायती फिक्र नहीं है, इसे हकीकत महसूस करके इसमें कदम रखना। गुनहगार आंखों से पढ़ा है कि जब मोमिन, जब आज़ादार फर्श अज़ा पर बैठकर, पढ़ रहा हूँ तुम्हारा मिजाज, हुसैन को आंसुओं से रो लेता है ना, पढ़ रहा हूँ तुम्हारा मिजाज, और उसका एक कदम अज़ा सोचना, उसका एक कदम अज़ा खाने के अंदर हो, दूसरा अज़ा खाने के बाहर हो। ये मेरे हाथ जोड़े रिवायत है, सुनाए काले बुर्के में कोई बीबी उस अज़ादार के पीछे दौड़ती हुई जाती है और हाथ रख जोड़ के कहती है मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार, सैयदा इस काबिल नहीं थे, आपने मुसीबतें कम नहीं देखी है। रिवायत सुनाने लगा है, दिल पे तुम्हारे चोट लग गई है। रावी कहता है जब बीबी दरबार से वापस आई है ना, जब खाली हाथ लौटाई गई है, थकना नहीं हवाले कर रहा, तो कहते बीबी ऐसा आलम तब्दील हो चुका था कि शाम वाली बेटी ने मदीने वाली माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं होता ना बर्दाश्त, और बस जैसे ही महसूस किया ना, अपनी माँ का शाना हिला दिया। चलो मैं नहीं रोकता, जैसे तुम्हें आदत है, अपनी माँ का शाना हिला के कहती बीबी तुम कौन हो, ये मुसल्ला तो मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा का है। बस ये सुनना था, माँ ने चेहरे से नकाब को हटाया, कहा मेरी तो घियारी बेटी मुझे पहचान, तेरी पालने वाली ज़हरा, कहा माँ जाने भी दे, रुकना आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल है।
اب یہاں پہ روایت ہے بیٹی نے ماں سے فقرہ کہا 10 دن بھی آنسو نہیں رکتے، اگر حق ادا کر لیا وصول کر لے گا۔ یا بیٹی ماں سے کہتی ہے اماں، میں اشارہ کروں گا تفصیل نہیں، اماں جانے بھی دیجئے، ایک چھوٹا سا باغ ہی تو تھا، ذاکرین پڑھتے ہیں یہ روایت، لیکن تم اسے محسوس نہیں کر رہے ہو، بس یہ سننا تھا، ماں تھی نہ کب تک برداشت کر دیا، آخری خلاص وصول کر۔ سیدہ سنو گے علی والا تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا میں اس لیے تھوڑی رو رہی ہوں کہ مجھ سے باغ چھن گیا ہے، بیٹا میں تو یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں کہ میں چادر پہن کے صحابیوں کے دربار میں گیا، میرے بال سفید ہوا، زہرا ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو